ایک شخص نے پوچھا ہے کہ جی میری بیوی زنا کرتی رہی ہے، اب پکڑی گئی ہے، معافی مانگ رہی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں شرعاً معاف کرنا جائز ہے، باقی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھیں یا طلاق دیں تو یہ بہت مشکل ہے میرے لیے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا. یہ تو جب تک کسی کے پورے حالات، عورت کے بھی مرد کے پورے حالات سامنے نہ، انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا. تو آپ نے اس کو رکھنا ہے یا طلاق دینا ہے یہ تو آپ جانیں، آپ کی گھر والے جانیں، آپ خود فیصلہ کریں گے. یہ باقی شریعت میں معاف کرنا ایسے موقع پہ جائز ہے، گناہ نہیں. یعنی اگر آپ اس کو طلاق نہیں دیتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اصول تو یہی ہے کہ جو زانی عورت ہو تو شریعت میں بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، نہ رکھا جائے، کیونکہ آگے نسب میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے. تو اب وہ توبہ کر رہی ہے، دل سے کر رہی ہے، اوپر سے کر رہی ہے، یا آپ جانیں وہ جانیں، تو اس لیے میں اس بارے میں مشورہ کچھ نہیں دے سکتا. زانی لڑکی سے نکاح کا حکم. کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی. زانی لڑکی مومن پر حرام ہے. وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا، قرآن میں آتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف، اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے. تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا یہ جائز نہیں ہے. باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ مشورہ کیا ہے، کیا دیا جائے گا، مشورہ ایک الگ چیز ہے. میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. زنا کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرنا. ایک خاتون نے پوچھا ہے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں شرمندہ ہوں، کسی سے زنا ہو گیا، اب وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنے سے منع کر رہا ہے، کیا میں اسے زبردستی شادی کے لیے مناؤں یا سب کچھ چھپا کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لوں؟ پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں. بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا، بہت بڑا جرم ہے، اور بہت شدید وعیدیں اس پر. اللہ نے دنیا میں اس کی سزا کوارے کے لیے 100 کوڑے کھلے عام علانیہ فرمایا کہ جو بھی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے، اللہ نے فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 100 جلدہ. کھلے عام چوک میں کھڑا کر کے ان کو 100 کوڑے مارو اور ان پر رحم نہ کھاؤ. کتنی سخت وعیدیں ہیں اس پہ، اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی، آپ اللہ سے گڑ گڑا کے خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گی. اور اب جہاں آپ کے والدین کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ وہاں شادی کر لیں اور زندگی بھر کے لیے اس کو چھپا دیں، آپ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں. جب سچے دل سے توبہ کر لیں گی اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. جس کی وجہ سے فرض، جماعت، تراویح، جنازہ اور عید کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو معذور کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس پہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وضو کیسے کرے. تو گیس کی بیماری کا بھی وہی ہے جو پیشاب کے قطروں کی بیماری کا ہے. تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، نکل آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اس میں جو معذور ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوتا ہے. ایک اسمال آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں. پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں، جائز نہیں ہوگی. امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں، انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں. دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا، لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے. اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے، تو مکسچر سے دے رہے ہیں وہ، تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی، وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے. تو مکس میں تو غالب حلال ہے، تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے. البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو. آپ اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی، ناجائز ہے. مجھے کچھ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہر متقی اور نیک آدمی سے گناہ ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ نیکی کا تکبر نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. یہ بالکل غلط خیال آتا ہے بھائی. جیسے دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے ایسے ہی گناہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا. تو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، تو ایسے حقیر سمجھنے کا کیا فائدہ ہو گیا کہ آپ گناہ تو کر لیا نا آپ نے، تو اس کی چترول تو لگیں گے آپ کو. ہاں حقیر سمجھنے کا ثواب مل جائے گا، بلکہ وہ بھی نہیں ثواب ملے گا. حقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟
تو نیکی کر کے بھی حقیر سمجھ سکتا ہے انسان, حقیر اس سینس میں کہ تکبر پیدا نہ ہو, یہ والا حقیر ویسے سمجھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو. نیکی کر کے آپ یہ دعا مانگو, اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور اس نیکی پہ تکبر سے بچا, بلکہ میں یہ سمجھوں کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے, میرا کمال نہیں ہے. تو اللہ نے مجھے توفیق دی, اسباب پیدا کر دیے تو ہو گئی, وہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی. تو یہ کر کے بھی تواضع پیدا ہو سکتی ہے. گناہ نہیں کبھی مانگنا چاہیے, گناہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ جو گناہ کر لیتا ہے نا, پھر وہ پڑا رہتا ہے, اس میں بہت بڑا عذاب ہے, اس سے تو دور بھاگو. ایک مشہور اہل حدیث عالم سے سوال کیا گیا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. کہا کہ ایسے شخص کی نماز ناقص ہے, اللہ کی مرضی ہے کہ اسے خلاف سنت نماز قبول کرے یا نہیں کرے, ہم کیا کریں؟ ہمارے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو جس کی جو رائے ہوتی ہے اللہ اس کو اسی رائے پہ پورا اجر دیتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا, ایک جماعت کو بھیجا, اور کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ کہا کہ راستے میں کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. تو اب راستے میں عصر قضا ہونے لگی, اب صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا کہ بھائی نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی تو اٹ مینس نہیں پڑھنی, قضا کرنی. دوسرے نے جماعت نے کہا کہ بھائی نبی نے جو حکم دیا تھا کہ نہیں پڑھنی, تو نبی کا مقصد یہ نہیں تھا, آپ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں, آپ کا خیال تھا کہ نماز مقام پہ پہنچ کے ہم پڑھ لیں گے, یہ تو قضا ہو رہی ہے, اب قضا کیسے کریں ہم؟ قرآن نے حکم دیا نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہے. تو دونوں جماعتوں میں اختلاف ہوا, تو جس کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جس کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دونوں کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو فالو کرنا. دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھی. ایک کی رائے میں پڑھنا فرض تھا, دوسرے کی رائے میں پڑھنا ناجائز تھا. اور مسئلہ رفع الیدین کا اختلاف نہیں, نماز کا اختلاف ہوا اس سے بڑا, کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اور نماز میں بھی عصر کی نماز جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے.